پیغام پاکستان کے نام سے حال ہی میں جو نیشنل نیریٹو ہمارے سامنے آیا ہے، جس میں خصوصی طور پر توہین اور تکفیر کے حوالے سے جو نقطہ نظر ریاستی سطح پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن، اس کے پریمبل کے بعد یہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جس پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اس ڈاکومنٹ کی طرف بھی ہمیں آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وحدت کی وہ بنیادیں سیرت کے پہلوؤں میں تلاش کر سکیں جو ہمارے لیے بیان ہو۔ کوشش کریں کہ وہ تمام کام جو امت میں محبت پیدا کرتے ہیں ان کو رائج کریں۔ جن چیزوں سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، اخلاق رذیلہ میں وہ بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان سے اجتناب کریں اور اپنے موضوعات تبدیل کریں، زندہ موضوعات پر گفتگو کریں، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پر بات کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تو یقینی طور پر آپ بہتری کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اپنی معیشت اور دفاع کو کم از کم ایک کر لیں۔ جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو سکتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ حامدن و مصلین و مسلمن اما بعد، چند ایک گزارشات وحدت امت اور تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ شکریہ کے ساتھ ہمارے لیے بہت لائق احترام استاذ العلماء مفتی پیر سید عظمت علی شاہ ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ایک ایسے بیٹے جنہوں نے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں ہی بالخصوص پاکستان میں اتحاد اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، جناب محترم اظہر شاہ ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اسلام میں وحدت کا تصور کلمہ توحید اور کلمہ رسالت سے ماخوذ ہے، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بنیاد پر اتحاد انسانی قرار دیا کہ اس پوری کائنات کا مرکز اسپریچول ہے، کائنات کا اوریجن اسپریچول ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم ذات پات رنگ نسل میں اپنے آپ کو تقسیم کریں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک لا جغرافی اتحاد انسانی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مختلف صفات استعمال کی ہیں۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، قرآن میں اس امت کو امت واحدہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کان امۃ قانتا للہ، فرما بردار امت کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک ایسی امت جو فرما بردار ہے، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرنڈر کر چکی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں درمیان اعتدال والی امت کہا گیا جو ریلیجیس کنزرویٹزم اور الٹرا ماڈرنزم سے بچتے ہوئے اعتدال کے رستے پر ہوں۔ میں چند ایک باتیں یہاں اصولی طور پر ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب وحدت امت کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد صرف مذہبی لوگوں کا اتحاد مراد دیا جاتا ہے، اور جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے وہ بھی مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں، گویا کہ پوری امت میں جو افتراق اور انتشار ہے وہ سب ان مولویوں کا ہے، اور ان علماء نے جو ہے وہ امت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن امت دنیا کے ان تمام تر خطوں میں جہاں کہیں بھی پھیلی ہوئی ہے، ہمیں وحدت امت سے صرف علماء کا اتحاد مراد نہیں لینا چاہیے، بلکہ امت مسلمہ کے افراد زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں ان تمام کو اتحاد اور وحدت کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ دوسری ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم عمومی طور پر انٹر سیکٹس ہارمنی کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں فرقہ واریت کو یا تفرقہ کو ہم جواز فراہم کر رہے ہو، تو ہم یہاں بھول جاتے ہیں کہ فرقہ بنانا اور اس میں شامل ہونا یہ دونوں حرام ہیں۔ اب لیکن کیونکہ 1450 سال سے فرقے بنے ہوئے ہیں اور امت میں انتشار مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے،
تو اب ہمیں ایک طویل مدت بعد یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اختلافات تو باقی رہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو یہ بے وقوفی پر مبنی کوئی بات ہوتی ہے۔ تو اختلافات تو موجود ہیں، تو لہٰذا اب یہ سیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے باوجود جی سکتے ہیں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اتحاد، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو ختم کر کے پھر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی رائے کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ڈفرینس آف اوپینین کے طور پر تسلیم کیا ہے، آپ نے اپنی رائے یا اپنے نقطہ نظر کو ترک نہیں کیا۔ پھر اس میں جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو امت صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو یقیناً وہ مسلم مائنورٹیز دنیا میں جہاں کہیں بھی بستی ہیں یا مسلم میجورٹیز ہیں، تو وہ سب امت کے دائرے میں شامل ہیں۔ تو اس کو ایک وسیع کینوس پر دیکھنا چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 260 میں مسلم کی تعریف موجود ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ مسلم کی تعریف کیا ہے، تو لہٰذا امت کے تصور کو اسی کے ساتھ آگے دیکھا جائے۔ پھر جب ہم عموماً انٹرسیکس ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو حق اور باطل کی تمیز کو بعض اوقات ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ امت میں بنی اسرائیل کی مانند 72 اور پھر 73 فرقے ہو جائیں گے، تو وہاں بتایا گیا ہے کہ نجات والا رستہ کون سا ہے، کیونکہ اگر آپ وحدت امت کے تناظر میں ہمیشہ وہ بات کریں کہ جس میں ریلیجیس پلورلزم کی طرح سے آپ انٹرسیکس ہارمنی کی بنیاد پر ایک وحدت المسالک کی صورت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ حق اور باطل کو کبھی بھی یکساں نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وحدت کو قائم رکھنے کے لیے۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وہ تمام کام جو امت میں محبت پیدا کرتے ہیں ان کو رائج کریں۔ جن چیزوں سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، اخلاق رذیلہ میں وہ بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان سے اجتناب کریں اور اپنے موضوعات تبدیل کریں، زندہ موضوعات پر گفتگو کریں۔ مفتی صاحب نے الحاد کی طرف توجہ دلائی ہے، رد الحاد کے لیے بہت امپورٹنٹ عنوان ہے، اس پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ اور وہ پرابلمز جو آپ کو کامن اینیمی کی طرف سے درپیش ہیں، آپ ان مسائل کو ایڈریس کریں۔ تو آپ موضوعات تبدیل کریں، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پر بات کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تو یقینی طور پر آپ بہتری کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت عالمی مسائل کا ذکر ڈاکٹر سید محبوب صاحب نے بھی کیا، بہت بڑے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اپنی معیشت اور دفاع کو کم از کم ایک کر لیں۔ جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو سکتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی معیشت اور اپنا دفاع کم از کم نیشن اسٹیٹس کے بننے کے بعد آپ کو یہ پتہ ہو گیا ہے، یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ آپ کو بیلکنائزیشن میں مزید یعنی ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اسلامی ریاستوں کے۔ عراق، افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، کشمیر اور آپ کے پڑوس میں افغانستان، یا پوری امت مسلمہ میں آپ جہاں کہیں یمن میں آپ چلے جائیں تو بیلکنائزیشن کی جا رہی اور مسلسل ڈیوائڈ اینڈ رول اور تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی معیشت اور دفاع کو ایک کرنے کی کوشش کریں۔ ریلیجیس مائنورٹیز سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ جب آپ اپنے مسائل عالمی سطح پر دیکھیں گے تو آپ میں ایک ہونے کا جذبہ زیادہ بیدار ہوگا۔ تو ایک سائنٹیفکلی ڈیٹا کلیکشن کی ضرورت ہے کہ پوری امت مسلمہ اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہے، تو یقیناً اس میں آپ بہت بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امت دعوت اور امت اجابت کی ایک تقسیم ہمارے ہاں اہل علم نے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہود و نصارہ کو حدیث میں اپنی امت قرار دیا اور یہ بھی بیان کیا کہ ہمیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو ہمارا کیونکہ دماغ خالی رہتا ہے، ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف جو فتاوی ہیں یا تقاریر ہیں اس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میری ایک رائے یہ ہے کہ اگر پوری امت نہیں تو کم از کم پاکستان کی مذہبی جماعتیں
اگر آپس میں صلح حدیبیہ کی طرز پر کوئی معاہدہ کر لیں تو ایک معاہدہ کر لیں کہ بھائی اتنے عرصے تک جنگ بندی کرتے ہیں، کسی کے خلاف گفتگو نہیں کریں گے اور سب مل کر کامن اینیمی کے خلاف کام کریں گے۔ پیغام پاکستان کے نام سے حال ہی میں جو نیشنل نیریٹو ہمارے سامنے آیا ہے، جس میں خصوصی طور پر توہین اور تکفیر کے حوالے سے جو نقطہ نظر ریاستی سطح پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن، اس کے پریمبل کے بعد یہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جس پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اس ڈاکومنٹ کی طرف بھی ہمیں آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وحدت کی وہ بنیادیں سیرت کے پہلوؤں میں تلاش کر سکیں جو ہمارے لیے بیان ہوئی۔ آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس میں ایک بات میں ساتھ اقبال کے اس فریز پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے لیکچرز ہیں 7 لیکچرز ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اس میں علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے اسلامک تھیولوجی کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہوئے کچھ بنیادی اصول اس میں بیان کیے۔ اس میں اقبال نے ایک بات لکھی ہے کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ نازک ترین ادوار میں کبھی مسلمانوں نے اسلام کا دفاع نہیں کیا، اسلام کے دامن میں مسلمانوں کو پناہ ملی۔ تو ہم اپنے قلب و ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اسلام کا زوال ہو رہا ہے یا اسلام نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا زوال ہے۔ تو اگر ہمیں پناہ ملے گی تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اہل کتاب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، تو جب اہل کتاب کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ پر اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں، باوجود اس کے کہ یہود و نصارہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ لا الہ الا اللہ پر ایک کلمہ توحید پر انہیں اتفاق اور اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور ریاست مدینہ منورہ میں جو اخوت اور بھائی چارے کی مثال قائم کی گئی، پاکستان میں ہمیں اسی مثال کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔